میرے ہمنشین ڈرامے کی 35ویں ایپیسوڈ میں صنوبر شانزے کو کہتی ہے اب خجستہ دوبارہ آ رہی ہے، تمہیں چاہیے تھا تم لالا کو کہتی، وہ اسے شہر میں ہی رہنے دیتا۔ تو شانزے صنوبر کو کہتی ہے ہم جیسا سمجھ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں، خان اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ تو صنوبر کہتی ہے وہ تو بہن سمجھتا ہے لیکن خجستہ تو اسے اپنا بھائی سمجھے۔ شانزے کہتی ہے درگزئی اور خجستہ کا نکاح ہونے والا ہے، درگزئی خجستہ کے پیچھے پاگل ہے۔ آئمہ کہتی ہے خجستہ کو پھنسانے میں اس کی دوست بیا کا ہاتھ ہے، بیا اس سے جیلس ہو کر یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن ہادی کا باپ کہتا ہے فون تو حسن نے کیا تھا ہادی کے موبائل سے، اب اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے دونوں بچے اس کیس میں پھنس جاتے ہیں۔ ہادی غصے سے پاگل ہو کر اپنے بھائی حسن کو چلا رہا ہوتا ہے، جیسے ہی حسن باہر آتا ہے اسے کہتا ہے تم نے میرا فون لیا تھا اور کس کو کال کی تھی؟ تو حسن کہتا ہے فون لیا تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو حسن کو ہادی کہتا ہے تم نے مجھے ڈرگز کے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی۔ پیچھے سے ڈاکٹر شہریار اور اس کی بیوی بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہادی اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا موبائل بھی چینج کر لو اور نمبر بھی، آپ سب کچھ جانتے تھے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو ہادی اپنے باپ کو کہتا ہے کہ خجستہ نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا تھا، میں بھی حیران تھا کہ آپ لوگ اس کا رشتہ کیسے مانگنے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو آپ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتی۔ ہادی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، آپ خاموش رہیں۔ ہادی خجستہ کے لیے رو رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں اسے چپ کرانے کے لیے جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر شہریار کہتا ہے چھوڑو تم اسے ابھی ایسے ہی رہنے دو۔ خجستہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہادی کو نکال دے، جو بھی میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو اس کا بھائی امروز خان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسے خجستہ کو کہتا ہے تم باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ خجستہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو شانزے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، شانزے کے دماغ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی نہیں سمجھتے۔ امروز خان کہتا ہے ڈرگز والے کیس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو خجستہ کہتی ہے لالا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ تو امروز خان کہتا ہے مجھے تو اعتبار ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں تم ڈاکٹر شہریار کی ضمانت پر یہاں پر آئی ہو؟ درگزئی بھی آ جاتا ہے، درگزئی کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا۔ امروز خان اسے کہتا ہے تم ایسی بے وقوفی کبھی بھی مت کرنا۔ درگزئی خجستہ کو کہتا ہے کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو، کتنے دن سے آئی ہوئی ہو، تم خاموش ہو، نہ کسی سے باتیں کرتی ہو نہ کچھ۔ شانزے کو امروز خان کہتا ہے ایسے چھپ چھپ کر باتیں سننا تمہیں زیب نہیں دیتا، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ تو شانزے کہتی ہے بیوی شوہر کی پرچھائی ہوتی ہے، میں تمہاری باتیں سن رہی تھی تو اس میں کیا ہو گیا؟ درگزئی خجستہ کو کہتا ہے میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں، تم بس پریشان نہ ہونا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تو خجستہ اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ ہادی کا باپ اسے ساری باتیں سچ سچ بتا دیتا ہے۔ تو ہادی اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے اور میں کیا کرتا اگر یہ بات شو ہو جاتی اور اس دونوں میں ہماری ہی بدنامی تھی؟ ہادی کو اس کا باپ کہتا ہے میں اور تمہاری ماں خجستہ کے گھر جا رہے ہیں، تمہارا رشتہ